عاطف صاحب یہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے. میں رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو انہوں نے دو بڑی مزے کی باتیں کی. انہوں نے یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے اس کے اوپر ریویو جب حکومت نے فائل کیا تو اس کے اوپر ججز کی مختلف اوپینین ہے. تو انہوں نے کہا چیف جسٹس لگانا چاہتے تھے لیکن باقی دو ججز نے کہا کہ ابھی نہیں جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا. تو ہمیں بھی تب تک اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تفصیلی فیصلہ آ نہیں جاتا. تو ٹوٹل ڈیفائنس والا موڈ ہے اور ساتھ اندر وہ گروپ بتا رہے ہیں فیصلہ کنہوں نے لکھنا ہے کیونکہ میجورٹی ججمنٹ جسٹس منظور کیا تو فیصلہ بھی وہی تحریر کریں گے. تو جب آئے گا تو تبھی ریویو فائل ہوگا. تو بتا رہے ہیں وہ دو جج اور کہہ رہے ہیں اور قاضی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیں بہت شکریہ ندیم صاحب. یہ چیزیں پاکستان میں بہت عرصے سے ہوتی رہی، آپ کو بھی پتہ ہے، مطلب کامن ہر ایک آدمی کو پتہ ہے، لیکن اس طریقے سے کبھی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہیں. مطلب وہ میں کہتا ہوں کہ بعد میں کوئی جج نے کہہ دیا کہ جی میرے اوپر پریشر تھا یا کوئی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی یا ویڈیو ریکارڈنگ آ گئی، لیکن سٹنگ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جو بھی بھائی نے بتایا، انہوں نے جو لکھا یا آج جو آپ نے سنوایا، مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈالنا چاہتے ہیں پریشر جوڈیشری پہ. اور ابھی یہ کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ایک جو فیصلہ آیا ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہے ریزرو سیٹس کا. ریزرو سیٹس کے بعد سے 3-4 چیزیں ہوئی ہیں بڑی بڑی. ایک نمبر 1 پی ٹی آئی کو بین کرنے کا، دوسرا آرٹیکل 6 لگا دو، ایکس پریزیڈنٹ پہ بھی، عارف الوی صاحب پہ بھی پارٹی آفس بند کر دیا. اب یہ سارے وہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ جوڈیشری ہمارے ساتھ ہوگی اور بس ہمارا سسٹم چلتا رہے گا. اب اس نے انکار کر دیا. اس میں ایسے ججز ہیں جنہوں نے کہا کہ انف از انف، بس نہیں کر سکتے ہم اور یہ کام. تو اب یہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹس آپ کو لگ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نخواستہ تحریک انصاف کو چھوڑیں، مجھے چھوڑیں، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ حالات چلتے رہے ملک کو کوئی irreparable نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ اس طریقے سے یہ نہیں چل سکتا. عاطف صاحب، جب سپریم کورٹ کا ایک حاضر سروس جج جو ہے اس کی شکایت یہ ہے کہ اس کی فیملی کی ڈیٹیلز گورنمنٹ کے ادارے سے لے کر پبلک کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی، ڈاکومنٹری بنائی گئی. یہ شکایت اپنی بابر ستار صاحب کی اور باقی ججز کی بھی تھی، اس سے بھی زیادہ تھی. تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں پھر 25 کروڑ لوگوں میں کسی کو بھی احساس تحفظ تو ہو نہیں سکتا نا. اگر سپریم کورٹ کے جج جس نے انصاف دینا ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو باقی 25 کروڑ کیسے محفوظ ہو سکتے؟ دیکھیں اس میں تو سمپل سی بات ہے، اس میں تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ چیف جسٹس کی بنتی ہے، فائز عیسیٰ صاحب کی، کہ اگر 6 ججز نے ریٹن دے دیا اور اب سپریم کورٹ کا جج بھی شامل ہو گیا، سپریم کورٹ کا جج بھی شامل ہو گیا اس میں، تو آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ اس پہ کر کیا رہے ہیں. کم از کم کچھ تو کریں، عوام کو یہ تو یقین دلائیں کہ ہاں جی کچھ میں کر رہا ہوں. لیکن ایسے چپ ہیں کہ مطلب بالکل، مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کرائے کے ججز لگا رہے تھے، ایڈ ہاک ججز، کہ جی لوڈ بہت ہے. آپ ان کو ابھی کرائے کے ججز نہ بولیں، اس میں سے 2 ججوں نے ہو سکتا ہے لگ جائیں. ابھی ایک نے تو بولا ہوا ہے، ابھی لگے تو نہیں ہے نا، فی الحال تو کنٹیمپٹ نہیں ہوگی. کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے، الفاظ واپس نہیں ابھی لگے نہیں ہے. دیکھیں سمپل سی بات ہے، 58,000 کیسز ہیں. اب اگر آپ کو یہ ریزرو سیٹ کے بعد یہ 58,000 کیا ایک دن میں یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو خیال آیا کہ جی بہت ورک لوڈ ہے، ہمیں یہ ججز لگانے چاہیے؟ دوسری بات، پرمنٹ ججز لگائیں، 4 نہیں 40 لگائیں کہ عوام کو بھی انصاف ملے نا. وہ پولرائزیشن جو عوام میں موجود ہے، اگر وہ پولرائزیشن آپ کو سپریم کورٹ کے 17 ججز کے اندر نظر آئے یا اس کو ڈسکس کر رہا ہوں میں پروگرام میں بیٹھا ہوا، اٹ از ویری انفارچونیٹ، ویری انفارچونیٹ. میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ملک کی تباہی نہیں ہو سکتی. اور مطلب یہ اس دن کسی نے کہا کہ جی آپ پریشر ڈالتے ہیں ججز پہ سوشل میڈیا کے ذریعے. میں نے کہا جج کوئی الیکشن لڑتا ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کو یہ جج اپنے فیصلے کرے جو ٹھیک لگتا ہے آئین کے، قانون کے، اس کے اپنے ذہن کے مطابق وہ فیصلے کرے. اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی کیا کہہ رہا ہے؟